السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں جو بھی مذہبی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کا ایک اصول ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے بلکہ حکومت کے قانونوں کی پاسداری کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو آدمی جس ملک میں رہے اس ملک کے قانونوں کی پاسداری کرے۔ آج تک ہندوستان میں جو بھی تنظیمیں تھیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، جمعیت العلماء ہو، دارالعلوم دیوبند ہو، پرسنل لا ہو، جمعیت العلماء ہو، سب کا یہ اصول تھا کہ حکومت کے قانونوں کی ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس قانون کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے تو حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو دینی کام کرنے میں حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ دین طرح طریقے سے پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اس دین پر پابندی لگانے کے لیے کیا مولانا سعد صاحب نے ایک باطل سے مل کے ایک چال چلی ہے؟ ابھی کرونا کا دور آیا، کرونا کے دور میں حکومت نے یہ کہا کہ گیدرنگ مت کرو، 5 آدمی سے زیادہ اکٹھا نہ ہو۔ فوراً دارالعلوم دیوبند، پرسنل بورڈ، جمعیت العلماء اور تبلیغی جماعت کی جو دوسری جماعت شورا کے اعتبار سے چل رہی ہے، انہوں نے حکومت کے اس قانون کی پاسداری کی، اس قانون کو مانا۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا صرف 5 آدمی نماز پڑھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ سے نماز پڑھیں اور حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں بلکہ حکومت کے قانونوں کی پابندی کریں۔ یہی کام جماعت شورا کے نام سے جو جماعت چلتی ہے، انہوں نے اپنی جماعتوں کو واپس بنا لیا اور مسجدوں میں 5 آدمی کو کر دیا۔ 16 مارچ 2020 کو مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے کہا کہ جو لوگ مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہونے سے روکتے ہیں، ان کا دل دماغ یہودیت سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی اچھا نیک دیندار ڈاکٹر بھی کہے کہ بیماری پھیلے گی اکٹھا ہونے سے، تو وہاں بھی ڈاکٹر کی بات نہیں ماننا ہے اور مسجدوں میں اکٹھا ہونا ہے۔ اور سب سے جگہ اچھی مرنے کی مسجد ہے، یعنی حکومت کے قانونوں کی خلاف ورزی کی اور لوگوں کو حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے اکسایا۔ 25 تاریخ کو تمل ناڈو کا ایک جوڑ ہوا اور باہر ملکوں کی جماعتیں تھیں، ان جماعتوں سے اگر یہ کہہ دیتے کہ اپنے اپنی جگہ چلے جاؤ تو کوئی معاملہ نہ پیدا ہوتا۔ حکومت کا 25 کو کریک ڈاؤن ہوا، 2500 باہر کے لوگ پکڑے گئے۔ 28 تاریخ کو مولانا سعد صاحب کسی بڑے آدمی سے بات کر کے بھاگ گئے اور ابھی تک فرار ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں۔ اس میں باہر کی جماعتوں میں مقدمہ ہوا، ہندوستان کی جماعتوں کو مقدمہ ہوا، سارے کے سارے لوگ جیل گئے، لیکن مولانا سعد صاحب نہ ابھی تک پکڑے گئے نہ ابھی تک جیل گئے۔ اسی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو، خاص طور سے تبلیغی جماعت کو، کرونا کا کیریئر بتایا گیا۔ یہ کرونا کے پھیلانے والے لوگ ہیں اور اسی کے آڑ میں مسلمانوں کو طرح طرح کے بدنام ہندوستان کے اندر کیا گیا، لیکن مولانا سعد صاحب کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی۔ مولانا سعد صاحب کے اوپر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مولانا سعد صاحب مرکز کی مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ابھی 15 شعبان کو مرکز کی مسجد ایک دن کے لیے کھولی گئی۔ ایک ویڈیو چل رہی ہے جو مرکز کے اندر مولانا سعد کاندھلوی دعا کرا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے کہ مولانا سعد کاندھلوی مرکز کے اندر نہیں آئیں گے۔ ان کے ماننے والے ویڈیو شائع کر رہے ہیں کہ مولانا سعد مرکز کے اندر سے دعا کرا رہے ہیں، تو مولانا سعد ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کی قانونوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بغل میں تھانہ ہے، ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے، ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے۔ اس طریقے سے ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے قانونوں کی خلاف ورزی کر کے آئندہ آنے والے دنوں میں پھر کہیں یہ مسلمانوں کے لیے سردر تو نہیں بننے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر یہ الزام تو نہیں لگانے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کی یہاں کی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس میں مولانا سعد صاحب کا تو کچھ نہیں ہوگا، عام مسلمان اس کی زد میں آ جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ مولانا سعد صاحب تھانے کے بغل میں ہیں، کورٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں
कोर्ट के कानूनों के उल्लंघन कर रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लेकिन मौलाना साद साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना कार्रवाई होने का क्या मतलब है? इससे इसको सोचो और समझो, कहीं ये बातिल के एजेंट के तौर पे तो काम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है कि हुकूमत हिंद की जो कानून हो, उस कानून को शरीयत के दायरे में रहते हुए हमको पाबंदी करना, और जो पाबंदी नहीं करता है, जाहिर है वो कोर्ट का भी मुजरिम है, मुसलमानों का भी मुजरिम है। लेकिन ये दोनों को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है। इससे समझो और सोचो कि इनका ताल्लुक कहाँ से और कैसे है। ये उम्मत के लिए आने वाले दिनों में फिर मुसलमानों के लिए क्या सरदर्द बनने जा रहे हैं। सोचो और समझो, हुकूमत के कानूनों की पाबंदी करो, उलमा की बात मानो, ताकि इनके बहकावे में ना आओ। ये तो खुद बहका देंगे, इनका कुछ नहीं होगा, बाकी तुम लोग परेशान हो जाओगे। फ़कत वस्सलाम।